الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تكون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر پھول جس نے برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ انتہائی مالی و احترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ صحیح حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سنی جائیں سمجھی جائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اور اس کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے شاید ہم میں سے کون شخص ہوگا جس کو اگلا رمضان نصیب ہوگا۔ ہم میں کوئی شخص بھروسے سے یہ اعلان نہیں کر سکتا، تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ ایک رمضان کے آنے سے پہلے اس رمضان کی اللہ نے ہمیں ساری برکتیں عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ شب قدر جیسی راتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب افسوس ہوگا ان حضرات پر کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا بھی لیا ہو اور پھر اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے ہوں، تو سوائے افسوس کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے سورۃ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ 3 تجارتوں کا ذکر فرما ہے، اور بڑے دھڑلے سے اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ یہ 3 کاروبار کرے گا، جیسے دنیا میں کاروبار ہے، میرے ساتھ اللہ کہہ رہے جو کاروبار کرے گا 3 تجارت، وگرنہ عام طور پہ جب بھی بندہ کوئی نیا کام شروع کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا، کام چلا نہیں، تھک گیا، وہاں ماحول نہیں تھا، یہی ہوتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ 3 کام تم کرو، 3 تجارتیں ہیں اے انسان وہ تم کرو، اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا اس تجارت کے اندر تم ناکام نہیں ہو، تجارت کے اندر تم ناکام نہیں ہوں گے۔ وہ 3 تجارتیں آج نوٹ فرما لیں۔ ان میں پہلی تجارت ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں تلاوت کرتے ہوں، شام میں تلاوت کرتے ہوں، تلاوت سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کی زبان پہ قرآن کی آیتیں چلتی رہتی ہے۔ فرمایا یہ ایک تجارت ہے جو انسان کر رہا ہے، تم لوگ قرآن کی تلاوت کرو، اس تجارت کے اندر کبھی تمہیں نقصان نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہی قرآن جو 30 پاروں کا ہے، یہ کل یا تو سفارشی کا کام آئے گا، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے پڑھا سیکھا سمجھا، یا پھر آپشن دوسرا یہ ہے کہ کل یہ مخالفت میں کام آئے گا، آڑے میں آ جائے گا۔ 19 پارے میں ہے وقال الرسول یا ربی، رسول کہے گا اے رب ان ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ قرآن کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ ہے وہ اصل مین بات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لو، یہی بہت بڑی تجارت ہے۔ آج ذرا دیکھیں رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان میں تو چند تلاوتیں چل رہی ہیں، لیکن رمضان کے بعد پورے سال ہمارے گھروں میں قرآن بند ہو جاتا ہے، صرف برکت کے طور پہ جاری رہ جاتا ہے، یا صرف وہ ہی پڑھتا ہے قرآن جس کے اوپر کوئی پریشانی ہو تو وہ وظیفے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اور ادھر اللہ فرما رہے ہیں یتلون کتاب اللہ، لوگوں تم ہر وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا۔ تو یہ رمضان کی اس جمعے کی برکت سے 3 کام آپ کیا کرتے ہیں۔ پہلا کام کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اب نہیں، انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی باقی رہے گی ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں کریں گے۔ یہ بڑی تجارت ہے، اس کو اللہ نے تجارت کہا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، حافظ قرآن کی تو قدر آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اعلان کریں گے حافظ قرآن کو، اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جنت کی درجات ہیں، وہ حافظ قرآن تلاوت شروع کرے گا الحمدللہ سے اور درجات پہ چڑھتا جائے گا۔ فرمائیں جب الناس تک کہے گا، اللہ فرمائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے جہاں تک تمہارا اختتام ہوا ہے اس ساری جنت کا اکیلا مالک تو ہی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو صرف اور صرف برکت کے لیے نہ ہو بلکہ ہمارا مستقل مزاج ہو۔ روزانہ 1 پارہ ہونا چاہیے، کم از کم آدھا پارہ ہونا چاہیے، اس سے کم از کم 1 پاؤ ہونا چاہیے، نہیں تو 1 رکوع ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات، قرآن کو پڑھنا ٹھیک ہے، اس کے اپنے ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں، لیکن قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آج اس عزم کریں۔ ہوتا یہ ہے یا ہو یہ رہا تھا ابھی تک میرے اور آپ کے ساتھ کہ ہم تو قرآن پڑھتے تھے لیکن ہمیں ترجمے کی طرف نہیں کہا جاتا تھا جو پڑھتے۔ اور خدا کی قسم یہ جو آنکھوں میں آنسو ہیں، جب آپ قرآن کی کوئی ایک آیت اٹھا کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جانا۔ اتنی برکات ہیں، تو ایک عزم کریں انشاءاللہ تعالی اس رمضان کی برکت سے ہم پورا سال قرآن پڑھیں گے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ تجارت ہے۔ دوسرا ہے تجارت جس میں اور آپ بڑی سستی کرتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ 21 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، 21 مرتبہ، جبکہ اللہ کا قرآن ایک دفعہ بھی کہا جاتا، ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دیتے نماز قائم کرو، بس نہیں ختم ہو۔ 21 مرتبہ کہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اے لوگوں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، نماز کو قائم رکھو۔ ایک کہیں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے
اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو. کہیں آئے گا مومنین کی 5 صفات ہے، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں گے. نماز کوئی کہیں کہا جا رہا ہوگا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. والذین هم للصلاۃ، نماز صرف قائم بھی نہیں کرتے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. کئی ساری آیتیں ہیں آپ پڑھیں تو سمجھ آئے گی. تو دوسری تجارت جو اللہ فرما رہے ہیں کرنے کی وہ نماز ہے. اقاموا الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرو، یہ بہت بڑی تجارت ہے. اور سبحان اللہ اس تجارت کا فائدہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانیاں نہیں آتی. آزما کے دیکھ لیجیے گا جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے آتی ہیں پریشانیاں، وہ حصے میں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر میں بڑھا کے ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں آتی کہ آدمی بالکل پاگل ہو جائے اور دین سے دور ہو جائے. جو آدمی نمازی ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا اللہ کی طرف سے وہ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. اللہ فرمانے جو یہ تجارت کرے گا نماز قائم رکھنے کی وہ اس سوال کے اندر آسانی کے ساتھ جواب دے گا. آج میں اور آپ صرف رمضان میں نماز کے آتی ہیں. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ نے جس طریقے سے مجھے اور آپ کو رمضان میں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ غیر رمضان میں بھی ایسی 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مانگنا کرے اللہ سے. ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں اور پھر روتے ہیں. نماز بڑی مشکلات کے حل ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جب پہلے کوئی مسئلہ پیش آتا تھا حضور کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہے حل فرما دیں. آپ اللہ سے دعا کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، ہمارا مسئلہ حل کروانا. لیکن جب سے نماز کے لیے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اب تو الحمدللہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع. اور بخاری شریف میں بڑی معتبر حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. اس کے اندر یہی ہے کہ حضور علیہ السلام پوچھا نا جبرائیل امین نے مل احسان کے بارے میں مجھے بتائیں احسان کیا ہے حضور؟ what definition of احسان؟ احسان کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ کیا فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کی سامنے پڑا ہو کہ میں اللہ کے سامنے پڑا ہوں، سجدہ ہو اندازہ ہو کہ میں اللہ کے پاؤں میں سجدہ کر رہا ہوں، میرے سامنے اللہ کھڑے ہیں اور اللہ ایک ایک جواب دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اس پہ اللہ جواب دیتے ہیں. اور ایک ایک آیت پہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بندہ کو، دیکھو میری تعریف کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے. جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا اس نے جس چیز کی تمنا کی ہے میں اللہ کی کوئی چیز نوازتا ہوں. انت عبد اللہ کأنک تراہ. آج میری اور آپ کی نماز اللہ معاف فرمائے کھیل اور تماشے کی صورت میں جا رہی ہے، وقت کا ضیاع کرتے جا رہے ہیں. فرمایا ایک شخص چلا جائے گا، مر جائے گا، وہ 2 چیزیں اللہ سے وہاں پہنچ جائے گا تو واپسی میں 2 چیزوں کا اظہار کرے گا. یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، میں 2 کام کروں گا. پہلا کام میں نماز پڑھوں گا، وہ میں پڑھ سکتا نہیں نماز، میں دیکھ چکا ہوں بڑا عذاب ہے، ایک نماز کا پڑھنے کا اتنا بڑا تھا، میں نے یا اللہ دیکھ لیا، اب میں پڑھوں گا نماز. ایک یہ، اور دوسرا وہ یہ کہے گا کاش یا اللہ ایک دن کے لیے واپس کر دیں اور میں بہت زیادہ صدقہ کروں گا اللہ کی طرف. 2 کام کی وہ کہے گا مجھے خواہش ہے، لیکن جواب آئے گا یہ دنیا کا رول تو ہے کہ کوئی نوکری سے چھوڑ جائے پھر واپس بلا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا رول نہیں جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے پھر اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا. اس واسطے وقت کی قدر کریں، نماز پڑھیں. انت عبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طریقے سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فرمایا اگر تمہارا یہ ایمان نہیں ہے، چلے وقتی طور پہ نہیں دیکھ رہے اللہ کو، تو پھر کیا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فاقہ ہے، بہت مشکلات ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، حضور کوئی طریقہ بتائیں، کوئی مال آنے کا طریقہ بتائیں۔ روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھو۔ نماز تو وہ پڑھتا تھا بیچارہ، لیکن فرمایا اب جاؤ جا کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھو، اس کا فائدہ دیکھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور میں نے نماز پڑھی، اس کا فائدہ یہ دیکھا کہ اللہ نے خزانے غیب سے میری ساری مشکلات ختم فرما دی۔ وہ بھی تو وہی انسان تھے جو آج میں اور آپ ہیں، ہمارے کوئی انسان، کوئی چیزیں، وہی رہن سہن، وہی کھانا پینا، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ اتل ما اوحی، جو آپ پر وحی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو سنائیں۔ کیا سنانی ہے یا اللہ؟ واقم الصلاۃ، کہ لوگوں کو کہیں وہ نماز قائم کریں۔ انشاءاللہ کیوں؟ نماز میں کیا خاصیت ہے؟ نماز تو بہتر کاروبار ہے، وہ پیسہ تو آئے گا، یہ کیا آنا 4 سجدے کرنا، 4 رکعتیں پڑھنا چلے گئے، اس میں کیا خاصیت ہے؟ کیا مسئلہ ہے اتنا؟ پھر اللہ تعالیٰ نماز کا کہہ رہے ہیں۔ جواب آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اتنی بڑی بات، سوال، پھر وہی سوال کرنے والے بات نہیں آتے۔ سوال آ گیا، اچھا ایک آدمی داڑھی بھی رکھتا ہے، ایک آدمی نمازی بھی ہے، لیکن اس کے کام پھر بھی ٹھیک نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ادھر اللہ تو کہہ رہے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جناب سب 5 وقت کے صف اول کے نمازی ہیں اور کاروبار میں ڈنڈیاں بھی کرتے ہیں، 2 نمبر سامان بھی بیچتے ہیں، جھوٹ کے ماہر فانے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر بے حیائی میں اس کا نام اول آتا ہے۔ قرآن کی الٹ ہو گیا۔ تو جواب اس کے مفسرین نے بہت سارے لکھے ہیں، اس کی صرف 2 جواب یاد رکھیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہماری وہ نماز نہیں ہوتی جو ریل نماز ہوتی ہے، ہماری تو صرف نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، فرمائے پہلے لوگوں کی جو گناہ ہوتے تھے وہ آج ہماری عبادت ہوا کرتی ہے۔ پہلے لوگوں کی جو گناہ ہوا کرتے تھے، جو کبھی انہوں نے غلطی میں بیچاروں نے نماز شروع کی اور ان کے دائیں بائیں اطراف خیال چلا گیا تو وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن آج ہم اس کو عبادت بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ پہلا سوال کا جواب کہ ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں۔ ہماری نمازوں کا حشر کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے جیسی نماز شروع ہوتی ہے ہمارے اندر خیالات شروع ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے کی باتیں جو زندگی میں کہیں ہم نے کہیں کسی موقع پہ کی ہوگی وہ ہماری نماز میں آ جائے گی۔ تو جب ایسی نماز ہوگی تو کہاں ہم سے وہ بے حیا چھٹے گی، کہاں ہم سے جھوٹ چھٹے گی؟ ایک بات۔ دوسرا جواب جو اپنے دل کو تسلی دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہے، صف پہ کھڑا ہو گیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس وقت سے لے کے سلام پھیرنے تک کم از کم بے حیائی سے تو بچا ہوا ہے نا۔ کوئی برائی تو نہیں دیکھ رہا، کوئی فحاشی کو گالیاں تو نہیں دے رہا، کوئی بے حیائی کی بات تو نہیں کر رہا، اللہ اکبر کا کہ کھڑا ہی ہے نا، رکوع سجدہ کر رہا ہے، تو یہ تھوڑا یہ تو بے حیائی اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہمارے دل کی تسلی کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھو، وقت آنے جانے کی چیز ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری یہ تجارت خسارے میں چلی جائے۔ اللہ کہہ رہے یہ تجارت ہے، نماز پڑھنی تجارت ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، گھر سے نکلنا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمیوں میں گرم پانی سے وضو کرنا، بجلی چلے گی بند بن کے، ہائے ہائے پھر بھی نماز مسجد میں، 5 نمازیں، تجارت نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ ہماری یہ تجارت ہے، اس تجارت کو کون کرے گا؟ کوشش ہے انشاءاللہ۔ پہلی تجارت قرآن کی تلاوت، ساری زندگی کا ماحول بنا، اور حدیث میں آتا ہے جس آدمی کا قرآن مجید مکمل ہو جائے تو اس قرآن مجید کے مکمل ہونے کے بعد تکمیل قرآن کے موقع پہ جو دعائیں مانگی جائیں وہ اللہ رد نہیں فرماتے۔
ہمارے پاس بڑی چیزیں قرآن مجید مکمل کریں، مہینے بعد 2 مہینے بعد خود کریں، قرآن مکمل ہو، دعائیں مانگیں، اس کے اندر شامل ہوں۔ ایک تجارت، اور دوسری تجارت اقام الصلاۃ، نماز کا نماز کو معمولی نہ سمجھو۔ خدا کے لیے آج ہم مسلمان بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج صرف ہائے اور افسوس کی بات چل رہی ہے، ہم لوگ دن بدن نیچے جاتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو ایک مثال سے سمجھائی ہے، یہ واٹس ایپ جو ہے واٹس ایپ، اس میں بڑی عام فام ایک بات سمجھاتی، پہلے بھی اکثر آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ جو میسج آتا ہے، یہ جس بندے کا بار بار میسج آتا جائے اس کا نام پہلے نمبر ہے۔ فلاں نے پھر میسج کر دی، فلاں نے پھر میسج کر دیا، پھر اوپر آتا گیا، پھر اوپر آتا گیا، پھر۔ تو جب ہم اللہ کے لیے مسجد میں ہر نماز میں آئیں گے تو ہمارا اللہ سے تعلق سب سے اول کا رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو نمازی مسجد میں نماز کا عادی ہو اور پھر وہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہ آ رہا ہو، کسی معاملے کی وجہ سے نہ پہنچ پا رہا ہو، تو جو مسجد کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کی عیادت کو پہنچایا جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات جب ہم لوگ عادی بنائیں گے اپنے آپ کو تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور نمازی آدمی کے اللہ تعالیٰ مسئلے خیر سے پورے فرما دیتے ہیں۔ یہ آسمان کے لیے تجربے والی بات ہے، ہماری تو تجربے والی بات ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جو حسرت اور افسوس یہ جو ہمارے آج کے عالمیت کے اندر ہے اور ہمارے مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے اور ہمارا ہر چھوٹا بڑا، جاننے والا نہ جاننے والا، باپ بھائی دادا، سارے لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے۔ اور الحمدللہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سوسائٹی والوں کو بڑا اعزاز سے نوازا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے نمازی ہیں الحمدللہ، کہیں الحمدللہ، اونچی آواز سے کہنا، یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ پانی کے حضرات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو بڑے نمازی ہیں، آتے ہیں، تو یہ کمال ہمارا نہیں ہے، پھر بھی یاد رکھیے ہم آپ کے مسجدوں کو آباد کریں، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ہم لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو آدمی مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے گھروں کو آباد کرواتا ہے، یہ پکی چکی بات۔ اور تیسری تجارت ہے، فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ چھپ کر یہ ہے کہ کوئی چیز صدقہ کر دیا، غریب کی مدد کر دی، پتہ ہی نہیں۔ ہمارے سوسائٹی میں کئی حضرات الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، چھپ کے جی کیا ہے زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں، چھپ کے کیا ہے صدقات دے رہے ہیں، کیا جی فلان کی ہے ٹھیک ہو گیا دے دی۔ کئی سارے ماشاءاللہ نوازی ایسے ان کے بارے میں پتہ چلا، بڑی خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ چلو ماشاءاللہ قرآن کی آیت پہ تو عمل ہوگا۔ کئی نمازی الحمدللہ ایسے ہیں کہ وہ چھپ کر ابھی بھی غرباء کی مدد کرنے والے ہیں، ابھی بھی وہ بیچارے خرچ کرنے والے ہیں، ان کو موقع ملتا جائے ابھی بھی جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کو پسند ہے، بس اسی کو تجارت نمبر 3 کہا گیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، لوگ صدقہ دیتے ہیں، فطرانے، اب تو فطرانے کا موقع ہے، وہ بھی اپنا ادا کر لیں جلدی جلدی عید سے پہلے پہلے۔ تقریباً 250 کے قریب کی کس آدمی کا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں چھوٹے سے لے کے ایک دن سے ایک دن جو پہلے بچہ پیدا ہو اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا۔ تو یہ سارا کیلکولیٹ کر کے آج کل میں حضرات جن دن تک پہنچانا چاہیں پہنچا دیں۔ اگر کوئی صاحب کہتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہے مستحق حضرات کو مجھ تک پہنچا دیں، آپ کی امانت مستحقین تک انشاءاللہ پہنچا دیں۔ تو یہ صدقہ فطر لازمی کلیئر کریں۔ اور نمبر 2 فطرانہ بھی وہی ہوتا ہے، صدقہ فطر بھی وہی ہوتا ہے، اور تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ ماشاءاللہ ابھی چند دن قبل ایک نمازی نے آپ نے اپنی ساری رپورٹ پیش کی کہ میں نے الحمدللہ اتنی میری زکوٰۃ تھی، اتنی بنتی تھی اور میں نے الحمدللہ اتنی ادا کر دی ہے۔ آپ بھی کہیں الحمدللہ۔ ایک بندے نے اگر قرآن پہ عمل کر لیا تو فرمایا کہ ہمارا کام تو کافی ہوگا۔ تو جن جن حضرات نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالی وہ آج یہاں سے عزم کر کے جائیں، وہ اپنی ڈیٹیل لکھیں، ترتیب بنائیں، اور اب آگے زکوٰۃ کی کوئی علیحدہ ٹاپک ہے، سب کو پتہ ہے تقریباً کس پہ کتنی لگتی ہے، کس پہ کتنی لگتی ہے، بس نصاب سامنے رکھیں۔ اس دور میں جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت ہوگی، یہ 1,39,100 کچھ ارب بنتے ہیں، جس کے پاس اتنی قیمت ہوگی اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہوگا، اس کے پاس سونا 1 تولہ ہے، اس کے پاس
पास कोई चीज है इतनी मिकदार में रकम मौजूद है तो वो अपनी ज़कात निकालें, वरना कल क़यामत का दिन होगा यही खजाने यही पैसे हदीस में आता है एक गंजे सांप की तरह बन जाएंगे और हमारे जिस्मों में लपेटे जाएंगे और हमें वो डंस मारेंगे। हम कहेंगे भाई तू कौन है, क्यों डस रहा है? तो वो कहेगा मैं तेरा वो खजाना हूँ जिसको तू जमा कर करके रखता हूँ। तो ज़कात देंगे इंशाअल्लाह। जिसके अभी तक नहीं निकली वो ज़कात क्लियर करेंगे इस हफ्ते के अंदर, फितराना इंशाअल्लाह देंगे। ये 3 तिजारतों पे अमल करेंगे। अल्लाह हमें इन मज़ीद बातों को अमल की तौफीक अता फरमाए।